السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ضرورت پورا ہونے کا وظیفہ۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی میں ایک عمل لکھا ہے جس کے ذریعے سے آدمی کی ساری ضرورتیں، ساری حاجتیں، اس کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجتیں پورے ہونے کے لیے آدمی کی، انسان کی بہت ساری ضرورتیں ہو سکتی ہیں جن کی تکمیل نہیں ہو پاتی ہے تو آدمی اس کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ تو آدمی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین میں 4 جگہ الرحمن آیا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر 4 جگہ الرحمن آیا ہے اور 3 جگہ لفظ اللہ۔ اسی طرح سورہ تبارک الذی میں 4 جگہ الرحمن اور 3 جگہ لفظ اللہ آیا ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھے اور جب رحمان کا لفظ آئے اور داہنے ہاتھ کی یعنی سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی بند کرے، سارے انگلیوں کو کھلا کرے، جب سورہ یاسین کے اندر الرحمن کا لفظ آئے تو ایک انگلی بند کرے، اور جہاں لفظ اللہ آئے بائیں ہاتھ، الٹے ہاتھ کی ایک انگلی کو بند کرے۔ اس طرح ختم سورت پر داہنے ہاتھ کی 4 انگلیاں، 4 جگہ الرحمن کا لفظ سورہ یاسین کے اندر آئے گا تو 4 انگلیاں بند ہو جائیں گی، اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر تبارک الذی پڑھے اور لفظ رحمان پر داہنے ہاتھ کی انگلیاں کھول دے۔ سورہ یاسین پڑھ کر داہنے ہاتھ کی الرحمن کی جگہ 4 انگلیوں کو بند کرنا ہے، اور اللہ کی جگہ بائیں ہاتھ، الٹے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو بند کرنا ہے۔ پھر جب سورہ تبارک الذی پڑھے پھر لفظ رحمان پر دائیں ہاتھ کی انگلیاں کھول دے۔ جہاں جہاں پر سورہ تبارک الذی کے اندر الرحمن کا لفظ آئے تو 4 دفعہ میں 4 انگلیوں کو کھول لے، اور جہاں پر لفظ اللہ آئے تو بائیں ہاتھ کی جس انگلی کو سورہ یاسین کے اندر لفظ اللہ پر بند کیا تھا اس کو کھول دے۔ تو اس طریقے سے کرنے پر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کی تمام حاجتیں، تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور آدمی کی اس کے بعد جو بھی دعائیں وہ مانگتا ہے تو ساری کی ساری دعائیں آدمی کی قبول ہو جاتی ہیں۔ سورہ یاسین اور سورہ تبارک الذی پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین اور سورہ تبارک الذی کے اندر الرحمن 4 دفعہ اور لفظ اللہ 3 دفعہ آیا ہے۔ جب سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے تو جہاں جہاں پر 4 دفعہ میں الرحمن کا لفظ آئے تو سیدھے ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو بند کرتا جائے، اور جب سورہ یاسین کے اندر لفظ اللہ جو 3 جگہ پر ہے وہ آئے تو الٹے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بند کر دے۔ پھر اس کے بعد جب سورہ تبارک الذی پڑھنا شروع کرے تو جہاں جہاں پر سورہ تبارک الذی کے اندر الرحمن کا لفظ آئے تو سورہ یاسین کے وقت الرحمن پر 4 انگلیوں کو جو بند کیا تھا یہاں پر ان 4 انگلیوں کو کھولنا ہے، اور سورہ تبارک الذی میں جہاں پر اللہ کا لفظ 3 دفعہ آئے تو سورہ یاسین میں اللہ کے 3 دفعہ اللہ کا لفظ کہنے پر الٹے ہاتھ کی جو 3 انگلیوں کو بند کیا تھا وہاں اب سورہ تبارک الذی کے اندر ان 3 انگلیوں کو کھولنا ہے۔ 2 صورتیں پڑھنی ہیں، سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی، دونوں میں 4 دفعہ الرحمن ہے اور 3 دفعہ اللہ ہے۔ پہلے سورہ یاسین کے 4 دفعہ جہاں پر الرحمن ہے وہاں پر 4 انگلیوں کو بند کرنا ہے، اور سورہ تبارک الذی کے الرحمن پر 4 انگلیوں کو کھولنا ہے، اور سورہ یاسین کے لفظ اللہ پر 3 انگلیوں کو بند کرنا ہے الٹے ہاتھ کی، اور جب تبارک الذی میں اللہ کا لفظ آئے تو اس وقت میں ان انگلیوں کو کھولنا ہے۔ اس طریقے سے اس سورہ یاسین اور سورہ تبارک الذی کو مکمل پڑھنے کے بعد جب مکمل پڑھ کر فارغ ہو جائے تو فارغ ہو جانے کے بعد
پھر اللہ عز و جل سے اپنے ضرورتوں اور اپنے حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ عز و جل سے دعا کرے، تو اللہ عز و جل جو شخص اس طرز پر، اس طریقے پر سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی پڑھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کی حاجتوں کو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے اس طریقے پر اس کا اہتمام کریں اور اللہ عز و جل سے کامل امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو، ہمارے تقاضوں کو، ہماری مرادوں کو اللہ عز و جل پورا کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری ہمت افزائی کریں، تاکہ اس طریقے کے دیگر اکابرین کے جو مستند اور باحوالہ علاج و معالجے سے، روحانی علاج و معالجے سے تعلق جو چیزیں ہیں اس کو پیش کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔